بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک نوجوان لڑکے کے بارے میں۔ میرے پاس ایک نوجوان لڑکا میرے دکان پر تقریباً ہر دوسری تیسری دن آتا ہے۔ خاموشی سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے جب سب گاہک چلے جاتے ہیں اور میں اکیلا بیٹھا ہوں تو میرے قریب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے آنکھوں میں دیکھتا ہے کہ میں اس کا اشارہ سمجھ جاتا ہوں اور جو بھی حسب توفیق ہوتا ہے میں اس کی ہتھیلی پر رکھ دیتا ہوں۔ وہ شکریہ ادا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ 2 ماہ سے چل رہا ہے۔ پہلی مرتبہ جب وہ میرے پاس آیا تھا تو اس نے بتایا کہ وہ یہاں قریبی ہاسپٹل میں والدہ کا چیک اپ کروانے آیا ہے۔ اس کے پاس میڈیسن کی پرچی تھی اور کہا کہ مجھے یہ میڈیسن دلوا دیں، میرے پاس گنجائش نہیں بن رہی۔ میں نے اپنے لڑکے کو بھیج کر قریبی میڈیکل اسٹور سے اسے دوائی وغیرہ دلوا دی تھی۔ بس اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا۔ بہت مرتبہ مجھے اس پر غصہ بھی آتا، یہ کیا اس نے روٹین بنا لی ہے، لیکن میں خاموش ہو جاتا کہ نہ جانے اللہ کو کون سی ہماری بات پسند آ جائے اور وہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن مجھے اس کی جوانی پر رشک آتا، کتنا با اخلاق نوجوان ہے، اس کی انرجی اور صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہے۔ میرے پاس دکان پر جگہ نہیں بن رہی تھی کہ اس کو اپنی دکان پر ہی ایڈجسٹ کر لیتا۔ کل وہ شام کو پھر میرے پاس آیا، میں اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور حال احوال معلوم کرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ لڑکے، تم خود کیا کام کرتے ہو اور یہ سلسلہ کیوں جاری رکھے ہوئے ہو؟ اس نے نظریں اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھا کہ شاید میں یہ سب غصے سے پوچھ رہا ہوں، لیکن میں نارمل تھا۔ چند منٹ اس کے لبوں پر خاموشی رہی اور میں سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بس پھر کیا ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی بہتی جا رہی تھی کہ میں تڑپ کر رہ گیا۔ بچے، کیا بات ہے؟ مجھے کھل کر بتاؤ۔ پریشان نہیں ہو، میں آپ کی مکمل مدد اور رہنمائی کروں گا۔ وہ ہاتھوں کے انگلیوں کو مروڑتا جاتا اور آنسو سے تر آنکھوں کے ساتھ میری طرف دیکھ کر بات کرتا جا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے میٹرک تک تعلیم مکمل کی ہے۔ اس کے والد صاحب وفات پا گئے ہیں۔ گھر کی ذمہ داری بڑا بیٹا ہونے کے بعد اس پر آ گئی۔ 3 چھوٹے بہن بھائی اور بیوہ ماں اس کی کل کائنات ہے۔ شروع میں رشتہ داروں نے خبر گیری کی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی دور ہوتے گئے۔ یہ نوجوان کبھی کسی دکان پر تو کبھی کسی ریسٹورنٹ میں کام کرنے لگا۔ تجربہ تھا نہیں اور والدہ کی بیماری اور ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی وجہ سے اکثر چھٹی کرنا پڑ جاتی تھی تو وہ لوگ اس کی ہی چھٹی کروا دیتے۔ وہ کہتا ہے کہ اب اکثر مزدوری کرتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے ہاتھ دکھائے تو وہ زخموں سے بھرے پڑے تھے۔ ظاہری بات، جب تک کہ باپ زندہ تھا تو اس نے اپنے بچوں کے لیے آسانی ہی پیدا کی ہوگی، اپنے بچوں کو مشکلوں میں نہیں پڑنے دیا ہوگا۔ لیکن اب باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے تو یہ حالات بنتے ہی تھے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، آئیے شکر خدا بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت جیسی نعمت سے نواز رکھا ہے۔ آئیے شکر خدا کی بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آسائش بھری زندگی عطا فرمائی ہے۔ آئیے شکر اللہ کی بجا لاتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری سفید پوشی کا بھرم قائم رکھا ہوا ہے۔ بہرحال میں کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر اس نوجوان سے کہا کہ کیوں نہ آپ کو ریڑھی لے دے یا کوئی چھوٹا موٹا اپنا کام شروع کروا دے تاکہ آپ اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے اور خود کفیل بن کر زندگی بسر کرے۔ یہ سننا تھا کہ اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ کہنے لگا، یہ تو آپ کا احسان ہوگا، بلکہ اس نے خود ہی کہا کہ آگے رمضان المبارک آ رہا ہے تو میں اور میرے چھوٹے بھائی پکوڑے سموسے بنا کر فروخت کریں گے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون کون سے اعمال سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل کام مومن کے لیے خوشی مہیا کرنا ہے۔ اسی طرح تو نے اس کی بھوک کو مٹا دیا اور اسے لباس پہنا دیا یا اس کی کوئی ضرورت پوری کی۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے ہمت اور استطاعت عطا فرمائے، اس مستحق اور مجبور بھائی کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا ہو جائے۔